یوسف کیا حال چال ہے؟ مرضی تو گیا نہیں ونشهد أن لا
الله على العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق قل يدي ساحل لنا أشكار لنا إمدادكم البحر كم آزادكم دردين دنيا شادكم يا شيخ عبد القادر بخش فیض عالم مذہب نور خدا نام شانا پیر کامل کاملانا رہنما وقرلہ بلا اختار کشتی ضعیفانی قدرات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا دین کشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم جلوہ آئینہ حق انوار العالمین معدن کتو کرم چشمہ صدق و صفات ناطقوں میں ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر ہو چکا تیرا سونت میں ہوئی حقیقت آگا دیے سب بات دل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما امام الزار نہایت ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود کریں سبحان اللہ. یہ دوستوں نے میرا بیان ذوالحجہ کا بیان سنا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین
سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو درود بھیج، اللہ تو درود بھیج۔ سبحان اللہ نہ تیرا درود جو ہے پڑا ہوا قابل اعتنا ہے، نہ میرا پڑا ہوا درود قابل اعتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ہستیاں، ان کی ہستی ایسی بابرکت ہستی ہے، ایسی بلند و بالا ہستی ہے، ایسے مقام والی ہستی ہے، نہ تیرا درود ان تک پہنچتا ہے نہ میرا درود پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا یہ کی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج سبحان اللہ۔ محمد پر۔ اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سب مل کر درود بھیجتے ہیں اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثابت یہ ہوا کہ درود مقبول جو ہے وہ اللہ اور فرشتوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم انسانوں کو اس طرح سے درود پڑھنا ہی نہیں آتا جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم اللہ کے ہاں درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ جیسا درود اس کی شان کے لائق ہے، جیسا درود اس کے شایان شان ہے، ایسا درود تو بھیج سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا درود تو بھیج سکتا ہے۔ اللہ تو درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو گیا، وعلا آل محمد، آل محمد، اور اللہ کسے، اللہ کسے، اور اللہ کسے، وعلا آل محمد، سبحان اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا درود۔ اب مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ ابو الانبیاء کون ہیں؟ ابو الانبیاء کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابو الانبیاء کون ہیں؟ کہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات 1,00,000 کے قریب انبیاء جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی پشت سے ہیں، حضرت اسحاق کی پشت سے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت تھوڑی تعداد انبیاء کی حضرت اسماعیل کی پشت سے ہے، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں۔ جس طرح میں لے کے جا رہا ہوں، 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے طفیل مکہ مل گیا۔ مکہ مل گیا۔ مکہ واقعی غیر ذی زرع، نہ کوئی باغ، نہ کوئی پتا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی شجر، نہ کوئی، ہر طرف حجر ہی حجر ہے، پتھر ہی پتھر ہے، صحرا میں صحرا ہے، 4 پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک وادی ہے، مکہ اس کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں پر گئے۔ بی بی حاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا سکتے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں آپ؟ یہ ایک بیوی کا اپنے خامد سے سوال تھا، ایک بیوی کا اپنے خامد سے سوال تھا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اب ایک خامد کی زبان سے
اب انبیاء فرما رہے ہیں، نبیوں کے بعد فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو وقت کے نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے سہارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، سبحان اللہ، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ کس لیے کہ اللہ تو معمولی چیز ہے، سبحان اللہ، وہ معمولی ذات نہیں، قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، سبحان اللہ، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ان کے بعد تو میرے پاس وقت کرنا ہے، بس اشارہ دے کے آگے چلا جاؤں گا۔ پھر صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، پانی میں سے گزرتی ہیں، دوڑ کے گزرتی ہیں، اور پھر جب ساتھ میں چکر پہ واپس آ کے دیکھتی ہیں تو پانی کچھ پھوٹ پڑا، سبحان اللہ، کچھ پانی پھوٹ پڑا۔ کہاں سے پھوٹا؟ اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پھوٹ پڑا۔ جب پانی پھوٹا تو آپ نے اس کے گرد ایک دیوار لگانے کی کوشش کی، چلو تھوڑا سا جو پانی ہے نہیں بن جائے گا، سبحان اللہ، 2 دن گزر جائیں گے، حلق میں خشک ہو جائے گا، حلق ہی خشک ہو جائے گا۔ تو فرماتے جاتے ہیں ابراہیم کی بات میں زام میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری دادی حاجرہ سلام اللہ علیہا اس پانی کو زمزم نہ کہتے، زمزم نہ کہتے، جمنا نہ کہتے، تو پوری کائنات میں انسانوں کے لیے پانی کا ہونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زمزم ہونے کی وجہ سے محبوب ہو گیا، کیونکہ فرمان نبی کی ماں کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، اب تو مجھے بات پڑھیے ابراہیمی، سارے آپ شروع کرتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں، کبھی اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت جیسا کہ تم نے درود بھیجا ابراہیم کو، آمین، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل بے شک کہ تو بزرگی والا بندر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ کر لو گے نا آپ؟ کہنا تو برکت دے، سبحان اللہ، کیسی برکت دے جو محمد کے شایان شان ہے، آمین، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے، آمین، اور ان کی آنکھ کو وہ برکت دے جو ان کے شایان شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ان کے شایان شان ہے، جیسی کہ تو نے برکت دی ابراہیم کو جو اس کے شایان شان تھی، اور ابراہیم کی اولاد کو آل کو جو ان کے شایان شان تھی۔ سبحان اللہ، عزیزان کرام نظر، سب سے پہلی بات کہ یہ 2 مہینے ہیں، آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام کا، دونوں مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دونوں مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے محرم والوں کا ذوالحجہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذوالحجہ والوں کا محرم والوں کے ساتھ تعلق ہے، سبحان اللہ، محرم والے ذوالحجہ والوں سے لگ رہی ہیں، ذوالحجہ والے محرم والوں سے لگ رہی ہیں، سبحان اللہ، آمین، دونوں مہینے یہ ثابت کرتے ہیں، یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ انگلی اس انگلی سے جدا نہیں، یہ انگلی اس انگلی سے جدا نہیں،
सुभान अल्लाह। दोनों उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब इनको ऐसे देखे तो अलग अलग नजर आ रहा है। इकबाल ने नहायत खूबसूरत प्राय में इसको यूं बयान फरमाया है, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अज़ानी ग्रामी कदर गौर कीजिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी हैं, बच्चे को वादी गैर जी जरा मक्का में छोड़ आए, सब कुछ पीछे रह गया, खुराक कितनी लेके आए होंगे, पानी कितना लेके आए होंगे, बेआब गया आबादी है, बेआब गया आबादी है, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। फिर पानी निकल आया, परिंदे आ गए, सुभान अल्लाह, परिंदे आ गए, सुभान अल्लाह। जब परिंदे उड़ते हुए देखे तो काफिले आ गए, जब काफिले आ गए तो एक स्टॉप बन गया, सुभान अल्लाह, एक करिया बन गया। कुछ लोग इस कदर मीठे पानी के पास फरोगश हो गए, सुभान अल्लाह, वही रहे हैं बड़े। बनु जुर्हम आए, बीबी से इजाजत मांगी, आपकी अगर इजाजत हो तो हम यहाँ पर रह लें। एक कमजोर नातवा बीबी, सुभान अल्लाह, चश्मे की मालिक है, सुभान अल्लाह, चश्मे की मालिक है। बनु जुर्हम जरी कद आवर नौजवानों का कबीला है, आकर बीबी से इजाजत मांगता है, सुभान अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके पानी को इस्तेमाल कर लें। सुभान अल्लाह, बीबी फरमाती है मुझे डर है, सुभान अल्लाह, मुझे डर है कहीं तुम मुझसे मेरा चश्मा छीन न लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझसे मेरा चश्मा छीन न लो। बनो जो हम कहते हैं कि नहीं, हम आपके ताबेदार बन के रहेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम आपके ताबेदार बन के रहेंगे। सुनाचे वहां पर रहायश शुरू हो गई, वो वादी जो इंसानों की रहायश का नहीं थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसे इंसानों की रहायश का बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोग आगे रहना शुरू हो गए, आमीन। किसकी बरकत से, किसकी बरकत से, पानी की बरकत से, किसकी बरकत से, आले इब्राहिम की बरकत से। कमा बारक का अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, भूल गए कमा बारक का, अला इब्राहिम, अरे पानी किसकी बरकत से, पानी किसकी बरकत से, आले इब्राहिम की बरकत से। मक्के में रहायश किसकी बरकत से, आले इब्राहिम की बरकत से। मक्के में फल किसकी बरकत से, आले इब्राहिम की बरकत से। अब मक्के में अनवार किस्म के नेवाजात किसके सदके में, आले इब्राहिम के सदके में। और मक्के में अनवार किस्म की चीजें किसके सदके में, आले इब्राहिम के सदके में। और ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ये सब हर एक आज वहां पर है इसके सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। जब हम जाते हैं ना वहाँ मताफ पे, आपको एक बात बताता है खास, मताफ की जो जगह हकीम में है, 70 अंबिया अलैहिस्सलाम मताफ में दफन है, जिस पे जाके आप तवाफ करते हैं, जहाँ पर 70 लोग दफन हों, वो कब्रिस्तान होता है या नहीं, वो कब्रिस्तान होता है या नहीं, बोलिए नहीं।
ہوتا ہے وہ قبرستان ہوتا ہے. سبحان اللہ 70 انبیاء علیہ السلام وہاں پر دفن ہیں. مسجد خیف کے پاس انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں. میں صرف مطاف کی بات کروں گا. مطاف میں 70 کے قریب انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ سر ان کے حتیم میں ہیں، دھڑ حتیم سے باہر، دھڑ حتیم سے باہر ہیں. تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جو قبرستان ہوتا ہے وہاں عورتوں کو جانا چاہیے؟ مطاف تو سارا قبرستان ہے، وہاں عورتیں حج کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے جاتی ہیں. طواف نہ کرے تو حج ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ ثابت یہ ہوا جنہیں اللہ نے برکت دی ہوتی ہے ان کی قبروں پہ جائیں، مرد جائے، عورتیں جائیں، اس کا کوئی اثر وہ نہیں ہوتا جو آپ الناس کرتے. جانے گرامی اگر بات کو آگے چلاتے ہیں، بنو جرہم آ گئے، آبادی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ ساتھ ساتھ دوڑتے پھرتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، ہوش میں ہیں، سوچ میں ہیں. چنانچہ آ کر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام. سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو دیکھ کہ تو اسے کیسے دیکھتا ہے. آیت کا کریمہ یہ ہے فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ کہ تو اسے کیسے دیکھتا ہے. میں نے تو خواب دیکھا ہے. سبحان اللہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب ہوتا اگر ہمارے زمانے کا کوئی بیٹا ہوتا ہمارے زمانے کا کوئی بیٹا تو وہ کہتا ابا جی رات کو چنوں کی دال زیادہ کھانی ہے. الٹے سیدھے خواب آتے ہیں آپ کو، شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی شیطانی وسوسہ نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کے خوابوں تک کبھی شیطان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ اسی لیے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے. حضور صلی السلام نے فرمایا کہ وہی میرے تک ہے، میرے بعد وہی بند ہو جائے گی، لیکن وہی کا ایک سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ سلسلہ سچے خوابوں کی صورت میں ہوگا. میری امت میں سچے خوابوں کی صورت میں وہ سلسلہ جاری ہوگا. اور آج بھی لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، سبحان اللہ سچے خواب آتے ہیں. نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، اس لیے کہ 6 ماہ حضور علیہ السلام کو سچے خواب آتے رہے. سبحان اللہ خواب آتا تھا، صبح میں وہ خواب پورا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ صبح میں وہ خواب پورا ہو جاتا تھا. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خوابوں کے ذریعے سے ہدایت دی جاتی ہے. آمین انبیاء کے خوابوں کے ذریعے سے گائیڈنس دی جاتی ہے.
کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ خواب نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جسے چلتے ہوئے الاؤ میں پھینکا گیا، کوفر میں باندھ کر چلتے ہوئے الاؤ میں پھینکا گیا، رب تعالیٰ کو جبریل کو کہنا پڑ گیا، جبریل بھاگ کے جا اور آج تک میرا پیغام پہنچا دے، سبحان اللہ۔ آج تک میرا پیغام پہنچا دے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یہ تیری طرف آنے والا کوئی اور نہیں، یہ میرا ابراہیم ہے، سبحان اللہ۔ میرا ابراہیم ہے، یہ میری رضا سے تیری طرف آ رہا ہے، اس نے خود کو میری رضا پر قربان کر دیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس کوفر میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اس منجنیق پہ بیٹھ گیا ہے، اور منجنیق چھوٹ گئی ہے، ابراہیم کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ابراہیم بھاگ کے جا، تو بھی اپنا سفر شروع کر دے، سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا کی غلامیوں سے تو بھی اپنا سفر شروع کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ پر پہنچ ہوتا ہے، ابراہیم پہنچتے ہیں، ابراہیم پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ پرواز کی اور اس قدر پرواز کی کہ میں حضرت ابراہیم سے پہلے آج تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ آج تک آ کر میں نے پیغام خدا کو دے دیا، یا نارو اے آگ کونی بردن ٹھنڈی ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بردن ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا سبحان اللہ۔ کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ٹھنڈ کا معیار ہوتا ہے، ایک ٹھنڈ ہمارے ہاں پڑتی ہے، ایک ٹھنڈ سائبیریا میں پڑتی ہے، وہ بھی ٹھنڈ ہے، اور یہ بھی ٹھنڈ ہے، وہ بھی بردن ہے، یہ بھی بردن ہے۔ وہاں پر ٹھنڈ سیاچین میں اس قدر ہے کہ ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور سنو مائٹ ہو جاتی ہے۔ کہا یا نار کونی بردن و سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، گلو گلزار ہو جانا، گلو گلزار بن جانا، گلشن بن جانا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جائے۔ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تیری طرف آنے والا کوئی اور نہیں، ابو الانبیاء ابراہیم ہے، جس کے لیے اللہ نے تیرے لیے پیغام نہیں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، کیا اسماعیل علیہ السلام نے یہ باتیں سنی نہ ہوں گی اپنی ماں سے؟ سبحان اللہ۔ یہ باتیں اپنی عظیم والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے سنی نہ ہوں گی، یقیناً سنی ہوگی سبحان اللہ۔ کہ بیٹے تیرے باپ پر یوں آگ گلو گلزار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمرود کی آگ تیرے باپ ابراہیم پر یوں گلو گلزار ہو گئی۔ کسی پر آگ گلو گلزار ہوتی ہے جب یہی کہانیاں بار بار بچوں کو سنائی جائیں، سبحان اللہ۔ بچوں کے دلوں میں ایک ایقان پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اہل بیت کی کہانیاں سنائی؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو محمد و آل محمد کی کہانیاں سنائی؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں میں بیٹھ کے خانوادہ رسول کی باتیں سنائی؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں میں بیٹھ کے انہیں حسن و حسین کی باتیں سنائی؟ سبحان اللہ۔ کبھی نہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں ووٹ کی بات کرتے ہیں، نوٹ کی بات نہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں خدا کی قسم، جب بات کرتے ہیں نوٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی بات کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کی بات کرتے ہیں، ظلم کرنے کی بات کرتے ہیں، تعدی کی بات کرتے ہیں،
کبھی ہم نے شفقت تو بزرگی کی بات نہیں کی. بچہ باہر لڑ کے آیا, اس کو کہتے ہیں پتر کتنے کشور مارے ہیں؟ بجی 2 مارے, 4 مارنے سے بیٹے 4 کشور مارنے سے. کبھی ہم نے ہدایت کی بات کی ہے؟ اور جب ہم ہدایت نہیں دے رہے تو بچوں میں ہدایت کہاں سے آئے؟ بچوں کو سکھاؤ خانوادہ رسول کی محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے کبھی خانوادہ رسول کی محبت سکھانے کی کوشش کی؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کی محبت سکھانے کی کوشش کی؟ محمد و آل محمد محبت سکھانے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اپنے گھر میں زینب سلام اللہ علیہا کی بات کی؟ سبحان اللہ. کبھی اپنے گھر میں ہم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات کی؟ کبھی اپنے گھر میں ہم نے آسیہ سلام اللہ علیہا کی بات کی؟ کبھی اپنے گھر میں ہم نے زینب کی مشکلات کی بات کی؟ سبحان اللہ. ہاں, ہمارے ہاں بیویاں 10 بیویوں کا قصہ پڑھیں, 10 بیویوں کا قصہ پڑھیں تو ہمیں توحید و شرک کے مسائل یاد آتے ہیں. توحید و شرک کے مسائل یاد آ جائیں. 10 بیویوں کے قصے میں ہمیں توحید خطرے میں نظر آئے. 10 بیویوں کا قصہ سنائیں جس میں حوا کا قصہ ہے, جس میں حاجرہ کا قصہ ہے سلام اللہ علیہا, جس میں بی بی مریم کا قصہ ہے سلام اللہ علیہا, جس میں بی بی مریم کا قصہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, جس میں بی بی آسیہ کا قصہ ہے جو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی زچگی کے وقت ان کے پاس تھی. ان کے بات کی بات کریں تو ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات کریں, بات کریں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا بات کریں. اس وقت سب کو توحید خطرے میں نظر آ جاتی ہے کہ توحید بڑے خطرے میں پڑ گئی. 10 بیویوں کا قصہ سنایا, توحید خطرے میں آ گئی, شرک ہونا شروع ہو گیا. نہ تو ہم نے ان بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا, نہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. وہ بیویاں اللہ کی بندیاں ہیں. سبحان اللہ, سبحان بیویاں اللہ کی بندیاں ہیں. جب اللہ کی بندیاں ہیں تو یہاں شرک شائبہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ سبحان اللہ, تو یہاں پر شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. جب ہم نے کہا عیسیٰ روح اللہ, روح اللہ, سبحان اللہ, جب ہم نے کہا عیسیٰ روح اللہ, تو یہاں پر شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. جب ہم نے کہا عیسیٰ کریم اللہ, شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. جب ہم نے کہا آدم شفیع اللہ, شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. جب ہم نے کہا نوح نجی اللہ, تو شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. اس لیے ان سب کو بھیجنے والا اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سب کو بھیجنے والا اللہ ہے. یہ بات خلفیے میں موجود ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ بات خلفیے میں موجود ہے کہ نہیں؟ دماغ کے پچھلے حصے میں, دماغ میں جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, جب ہم کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ میرے محمد کا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس اللہ کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھا اس کی صاحب اللہ دیکھا حالا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ دیکھا ہی نہیں، وہ کیسا ہے؟ سبحان سوچ میں نہیں آتا، قیاس میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان میں نہیں آتا، وہ کیسا ہے؟ کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی فلسفی بتا دے کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم تو اس اللہ کو جانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں آپ کو کلمہ کہیں اکٹھا نہیں ملے گا، آگے دیکھ لیجیے، آپ کو قرآن پاک میں کلمہ کہیں اکٹھا نہیں ملے گا۔ یہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ الگ ملے گا، محمد رسول اللہ الگ ملے گا، لیکن دونوں کو ملا کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم محمد کو جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو یہ شک نہ رہے، کسی کو یہ شک نہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کسی نابینا کو مانتے ہیں۔ حضرت سرمد فرماتے ہیں وہاں پر گلا نہ تھا، یہاں پر گلا نہ تھا، وہاں گلا نہ تھا، یہاں گلا نہ تھا۔ تو کیسے دیکھا؟ کیسے دیکھا؟ اس طرح سے دیکھا وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ بھیا رحمت۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا سامنے ہے، سامنے والا سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ کو جانتے ہیں، آمین۔ اس اللہ کو جانتے ہیں جس کا تعارف ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ ہم تو اس اللہ کو جانتے ہیں جو الا اللہ ہے، سبحان اللہ، جو الا اللہ ہے۔ الا اللہ ہے۔ تو اللہ کی گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے واقعے کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب تو بتا تو کیا دیکھتا ہے اسے؟ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جی آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتجدنی انشاء
صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ صبر کرنے والا پائیں گے. انشاءاللہ. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم. سبحان اللہ. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. گلے پہ چھری پھر جاتی ہے. جان اکرامی قدر گلے پہ چھری پھرتی ہے, چھری چلتی نہیں. چھری چلتی نہیں اس لیے کہ یہ گلا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قرآن میں کیا ہے؟ اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہے, قتل کرتے ہیں. تو اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل جاتی تو کیا بڑی بات تھی. زکریا علیہ السلام کو آرے سے کروا دیا. یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا. کتنے انبیاء علیہ السلام قتل کر دیے گئے, لیکن یہاں اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چل رہی تھی. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ وہ نور جو آدم کی پیشانی میں ٹکایا گیا تھا, سبحان اللہ. جسے دیکھنے کے لیے, جس کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے جواب در جواب آتے تھے. سبحان اللہ. وہ نور جو آدم کی پیشانی میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نور جو شیش علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. سبحان اللہ. وہ نور جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. آمین. وہ نور جو ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. اور وہ نور ابراہیم کی پیشانی میں تھا. اسی لیے سبحان اللہ. آج سے نمود گلو گلزار ہو گئی. سبحان اللہ. آج سے نمود گلو گلزار ہو گئی. آمین. وہ نور اس وقت اسماعیل کی پیشانی سے چمکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا. آمین. اب چھری کس طرح سے اس گردن کو کاٹ دیتی, سبحان اللہ. کس طرح سے اس گردن کو کاٹ دیتی. ایک دفعہ چھری کو چلایا, چھری نہ چلی. دوسری دفعہ چھری کو چلایا, غصے میں چھری کو توڑنے لگے تو چھری نے بزبان حال کہا, سبحان اللہ. کہ اے نبی کیوں میرے لیے مجھ پہ ظلم کرتا ہے. سبحان اللہ. میں اپنے ہاتھ سے مجبور ہوں. سبحان اللہ. سامنے تو دیکھ کے کون ہے. سبحان اللہ. ارے اس پیشانی میں تو دیکھ کون ہے. آمین. کہا کہ کوئی ہو, مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی جناب میں ذبح کروں. سبحان اللہ. اب میں کس طرح سے پیچھے ہٹوں. تو میرے عمل میں مانے ہو رہی ہے. اے چھری میں تجھے حکم دیتا ہوں. اے چھری میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے. اب چھری ہے, حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ نباتات, جمادات, حیوانات, چرند, پرند, درند, ہر چیز پر نبی کا حکم ماننا سبحان اللہ سبحان اللہ. واجب ہے. آمین. واجب ہوا کرتا ہے کہ وہ نبی کا حکم مانیں. جو حکم نہیں مانتے وہ چیز اپنا وجود کھو دیتی ہے. اس لیے کہ نبی کا حکم ماننا اس پر واجب ہے.
سبحان اللہ. اب چھری پر حکم مارنا واجب ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی گردن پہ. سبحان اللہ. پھیرنا چاہتے ہیں. پھر وہ کیفیت. سبحان اللہ. وہی کیفیت پیدا ہو گئی. انشاءاللہ. جبرائیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبرائیل جی خلیل. جبرائیل جی جلیل. سبحان اللہ. جبرائیل بھاگ کے جا. وہ جنت میں جو دمبا بولنا سب پھرتا ہے. سبحان اللہ. وہ جنت میں صدیوں سے دمبا چل رہا ہے. وہ لے گا. میرے ابراہیم نے چھری کو حکم دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حکم دے دیا ہے. جماعات ہو, نباتات ہو, حیوانات ہو, سب نبی کے حکم کے پابند ہیں. حکم ماننا ان پر واجب ہے. اب چھری کو حکم ہو گیا ہے. چھری کام نہیں کرے گی. چھری کا کام ہے کاٹنا. اور چھری اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے گی. جبرائیل بھاگ کے جا. اسماعیل کی پیشانی میں میرے نبی آخر زمان کا نور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھاگ کے جا. آمین. میرے نبی آخر زمان کا نور ہے. آمین. آل محمد و آل محمد کا نور ہے. آمین. بھاگ کے جا. اب جنت سے میڈا لے جا کر چھری کے نیچے رکھ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھری کے نیچے رکھ دے. آمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میڈا دیا. اب جا کر اسماعیل کی جگہ رکھ. آمین. سبحان اللہ. ذبح کون ہو گیا؟ ذبح عظیم کیا ہے؟ ذبح عظیم کیا ہے؟ آج ہم ذی الحجہ میں اسی یادگار کو دہراتے ہیں. آمین. اسی یادگار کو بار بار دہراتے ہیں. ہر سال دہراتے ہیں. ہر سال دہراتے ہیں. بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں سے وہ قربانی بھولنے نہ پائے. آمین. بھولنے نہ پائے. عزیزان گرامی قدر, اقبال نے سے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق. صبر حسین بھی ہے عشق. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد قبلہ نبی سید نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اسی گانے میں کس طرح دلشاد تھا. سبحان اللہ. کس طرح دلشاد تھا. چڑھ گیا وہ نیزے کی نور. سبحان اللہ. کس طرح دلشاد تھا. چڑھ گیا. چڑھ گیا وہ نیزے کی نور. آمین. تو ننگے عشق ہے سجدہ کیا تو کیا ہوا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, اسلام کی ابتدا اس کی اسماعیلیت اور انتہا اس کی حسین ہے. خواجہ معین چشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہ اخت حسین. سبحان اللہ. بادشاہ اخت حسین. دین است حسین. دین پناہ است حسین. سبحان اللہ. سردار ندار دست در دست علی حقار کے بنا الہ الہ است حسین. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں کبھی سوچا بھی کہ دین کی بنیاد حسین کس طرح سے ہے. حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ امام الدین. نماز دین کا بولیے نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا اسی طرح سے جس طرح نماز دین کا ستون ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے حسین دین کا ستون ہے. حسین دین کا ستون ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے چلے جانا ہے لیکن دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسرے پر بھاری ہے، سبحان اللہ، ایک دوسرے پر بھاری ہے، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، طبرانی نے سے روایت کیا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم قوم کی گھاٹی میں، قوم کے چشمے کے پاس کھڑے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے قوم، غدیر قوم، ہم اس جگہ کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ کی حمد کی، سبحان اللہ، اللہ کی حمد کی، حمد کی، پھر فرماتے ہیں کہ میں تم نے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایک کتاب اللہ ہے جو ہدایت ہے سبحان اللہ، اور نور ہے، ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَذْكُرُكُمْ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، دور کس کا دور رہا ہے؟ بنو امیہ کا دور، کس کا دور رہا ہے؟ بنو امیہ کا۔ حدیث صحیح، لیکن زید بن ارقم سے کہا جب میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، کیونکہ اس حدیث سے نجات نہیں مل سکتی تھی، اس لیے زید بن ارقم سے کہا دیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ جانے گرامی قدر غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور تم میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے میرے اہل بیت، اور قیامت والے دن یہ میرے حوض پر مجھ سے آ کے ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا زید بن ارقم سے، یہ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ گھر والے تو گھر والے میں تو گھر والیاں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر والے میں تو گھر والیاں، گھر والیاں ہوتی ہیں، تو یہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہاں ہم بھی یہی سمجھے تھے، ہم بھی یہی سمجھے تھے، لیکن 10 ہجری میں جب وفد نجران آیا عیسائیوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ 10 ہجری میں جب وفد نجران آیا عیسائیوں کا حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، سبحان اللہ، حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضور علیہ السلام انہیں دلیل پر دلیل دیتے چلے گئے، سبحان اللہ، دلیل پر دلیل دیتے گئے، دلیل پر دلیل دیتے چلے گئے، سبحان اللہ، لیکن وہ نہ مانے تھے، نہ انہوں نے ماننا تھا، وہ گھر سے یہ آ کر آئے تھے، یہ بات طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب کوئی نام میں نہ مانوں کی رٹ لگا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے اس
सुभान अल्लाह आमीन अहले बैत ना तूने मुकर्रर किए ना मैंने, सुभान अल्लाह अहले बैत ना तूने मुकर्रर किए ना मैंने मुकर्रर किए। आमीन अहले बैत किसने मुकर्रर किया? सुभान अल्लाह फकुल तआला नदअ अबनाअना व अबनाअकुम। सूरह आले इमरान कुरान का तीसरा सूरा उसकी 61 आयत 61। फकुल तआला नदअ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अनफुसना अनफुसकुम। हम अपने बेटों को पुकार देते हैं, सुभान अल्लाह ले आओ, हम पुकार देते हैं अपने बेटों को, तुम पुकार दो अपने बेटों को। सुभान अल्लाह हम पुकार देते हैं अपने बेटों को, तुम बुला लाओ अपने बेटों को। वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को ले आते हैं, सुभान अल्लाह तुम अपनी औरतों को ले आओ। आमीन हम अपनी औरतों को ले आते हैं और तुम अपनी ओर अपनी औरतों को ले आओ। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को ले आते हैं। सुभान अल्लाह हम अपनी जानों को ले आते जानों को ले आते हैं और तुम अपनी जान अपनी जानों को ले आओ। सुभान अल्लाह अल्लाह ने फार्मूला दे दिया, अल्लाह करीम ने फार्मूला दे दिया। आमीन अब फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन, सुभान अल्लाह फार्मूले पर अमल पैरा होने का तरीका मेरे मुस्तफा को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, सुभान अल्लाह कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इंशाअल्लाह किनको बुलाया जाएगा, आमीन किनको बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह ले आओ हम अपने बेटों को, ले आते हैं हम अपने बेटों को। सुभान अल्लाह किधर है हसन हुसैन? सुभान अल्लाह मेरे बेटे, मेरे बेटे, आमीन सुभान अल्लाह मेरे बेटे, आमीन मेरा बेटा हसन कहाँ है सुभान और मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? सुभान अल्लाह। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, कहते हैं किसी ने पूछा हुजूर अलैहिस्सलाम से, आपने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा है, कैसे है इब्राहिम? सुभान अल्लाह कैसे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? आमीन देखने में कैसे नजर आते थे? उनका नाक नक्शा कैसा था? उनका हुस्न जमाल कैसा था? उनकी आंखें कैसी थी? उनके कान कैसे थे? उनका दहन मुबारक कैसा था? उनकी रीश मुबारक कैसी थी? आपने फरमाया तेरे साहिब जैसे। सुभान अल्लाह तेरे साहिब जैसे, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे। सुभान अल्लाह आमीन। और हसन शबीए मुस्तफा, आमीन शबीए मुस्तफा थे। हुसैन शबीए मुस्तफा थे। शबीए मुस्तफा मिनवान शबीए इब्राहिम थी। सुभान अल्लाह हसन हुसैन किसकी शबी हुए? सुभान अल्लाह किसकी शबी हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, उनका नाम रखा शब्बरो शब्बीर, शब्बरो शब्बीर, शब्बरो शब्बीर। मेरे मुस्तफा के दो बेटे, नाम रखा हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या माना? किसी का नाम अरबी जुबान में हसन नहीं रखा गया, अरब में किसी का नाम हसन नहीं रखा गया। अरे
صفیہ بنت وحیو بھی تھی، سبحان اللہ حضرت بی بی ام سلمہ بھی تھی، ام المومنین، لیکن جب عورتوں کی باری آئی تو سیدۃ النساء کو بلایا، سیدۃ النساء کو بلایا، فرمایا فاطمہ ماشاءاللہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے سردار ہے۔ آمین وہاں پر پھر امہات المومنین بھی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بس زیادہ بات نہیں کرتے، امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں بلایا، آمین بلایا کسے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ فرقۃ کبدی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبہا احبنی من آذہا آذانی، جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ اور سبحان جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس بی بی کو بلایا، آمین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ اب بات آ گئی انفسنا، ہماری ذاتیں، ہماری ذاتیں، ہماری جانیں، ہماری جانیں، وانفسکم، اور تمہاری جانیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی جان کو پیش کیا، پھر اس کے بعد جان مرتضیٰ کو پیش کیا، آمین جان مصطفیٰ اور جان مرتضیٰ، آمین سبحان اللہ سبحان اللہ جان مصطفیٰ اور جان مرتضیٰ۔ آمین کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اور علی ایک ہی ایک ہی نور سے ہیں، آمین انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ آمین پھر فرمایا علی منی وانا منہ، سبحان اللہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، آمین الحق مع علی و علی مع الحق، سبحان اللہ علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے بھائی ہے، دنیا ہے بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کو بلایا، آمین خیبر میں علی کو یاد ہے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ خیبر میں یاد ہے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ کل میں جھنڈا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب کون پروردہ رسول ایسا ہے اس مکتب کا پڑھا ہوا، اس دانشگاہ کا پڑھا ہوا، اس دانشگاہ کا تربیت یافتہ کون ہے سبحان اللہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ سبحان اللہ اس اسکول کا پڑھا ہوا کون ہے جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ سبحان اللہ سبھی کرتے ہیں، انشاءاللہ جتنے وہاں موجود ہیں سبھی کرتے ہیں، سبحان اللہ لیکن تخصیص کرنی مراد تھی، آمین سبحان دوسروں سے الگ کرنا مراد تھا۔ کہا کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آمین آمین میں اچھا ایک اور بات کہہ دوں، کل جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ
करते हैं। आमीन। वहां पर अपनी जान को लेकर गए और अली की जान को लेकर गए। सुभान अल्लाह। आगे आगे मुस्तफा चले जा रही हैं, आमीन। पीछे पीछे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा चली आ रही हैं और उन्हीं नक्शे कदम पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीब चले आ रही हैं। निद्राल के ईसाइयों ने देखा, सख्त आज़म ने देखा तो कहने लगा खुदा की कसम, खुदा की कसम आज हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम आज हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ से कह दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पहाड़ से कह दे, अगर पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, सुभान अल्लाह। अगर पहाड़ से कह दे अपनी जगह से हिल जा, तो खुदा की कसम पहाड़ अपनी जगह छोड़ के हिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके सामने से हट जाओ, इनके सामने से हट जाओ। अगर इन्होंने ये बात कर दी, सुम्मा लब्तहिल, सुभान अल्लाह। तो यकीन जानो क़यामत तक कोई नसरानी इस दुनिया पर नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसी हस्तियां हैं सुभान अल्लाह कि इनकी जुबान से निकलने वाला एक हरफ अल्लाह के यहाँ मक़बूल है। सुभान अल्लाह। फिर वो सख्त आदम मुसलमान हो गया। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको चादर में लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको अपनी चादर तहीर में ले लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर तहीर में ले लिया। आमीन। इधर अली है, इधर फातिमा है, इधर हसन है, इधर हुसैन है। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ए अल्लाह ये है मेरे घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे घर वाले। आमीन। अब कहने वाले कहे कि बीवियां घर वाली हैं, बिल्कुल घर वाली हैं। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बीवियां घर वाली हैं, बिल्कुल घर वाली हैं, इंशाअल्लाह। लेकिन जिस बीवी को तलाक दे दी जाए, मर्द जिस बीवी को तलाक दे दे, घर वाली नहीं होती। बोलिए घर वाली नहीं होती, नहीं रहती। ये वो रिश्ते हैं सुभान अल्लाह, जो छूट नहीं सकते। सुभान अल्लाह। ये वो रिश्ते हैं जो टूट नहीं सकते। आमीन। ये वो रिश्ते हैं जो कता नहीं हो सकते। ये वो रिश्ते हैं जो अलग नहीं हो सकते। तो फरमा दिया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। आमीन। ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आमीन। तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आमीन। और जो इनसे मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे किनसे वेदम यही तो पांच है मकसूद का। सुभान अल्लाह। वेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, जो इनसे मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। जो इनसे मोहब्बत करते हैं। सुभान मैं साथ लेके चलूंगा, जो इनसे मोहब्बत करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करवा। जो इनसे मोहब्बत करते हैं तो उनसे मोहब्बत फरमा। जाने ग्रामी कदर वक्त नमाज का कम हो रहा है, 4:15 नमाज है, वक्त नमाज का कम है, तो तशरीफ भी देना है।
اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، میں دو چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے پھر اس حدیث سے تقرائے کی طرف چلتے ہیں۔ میں دو چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب سبحان اللہ، اور دوسری اہل بیت، میری اطرت اہل بیت، سبحان اللہ، میرے اہل بیت، آمین، میرے اہل بیت، میری اطرت میرے اہل بیت، آمین، اور یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، آمین، یہ قیامت والے دن حوض پہ آ کے میرے حوض پہ مجھ سے ملے گی۔ آمین، عزیزان گرامی قدر پھر بتا دیا اے اللہ یہ میرے گھر والے یہ ہیں، سبحان اللہ، یہ ہیں، آمین، کوئی کسی غلطی میں نہ رہ جائے۔ آج لوگ غلطی کا شکار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم امہات المومنین کے غلام ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری لیے عزت کی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے گھر والے یہ ہیں، میرے گھر والے یہ ہیں۔ گرامی قدر غور کیجیے، گھر والوں کا تعلق رکھوانے والا کون ہے؟ گھر والا۔ گھر والوں کا تعلق رکھوانے والا کون ہے؟ گھر والا۔ اب کوئی کچھ کہتا پھرے، کتابوں میں کچھ لکھتا پھرے، ہم کتابوں والے کی بات مانیں، آج کے مفکر کی بات مانیں، آج کی محدث کی بات مانیں، یا ہم گھر والے کی بات مانیں؟ گھر والا کہتا ہے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، آمین، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ آمین، اب جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حقائق میں انتقال ہوتے چلے گئے، حقائق میں انتقال ہوتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی قدر یہ حسین ہے۔ اگر آج حسینیت کی بات کریں کہ حسین مدینہ سے مکہ کیوں گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کیوں گئے، اور پھر مکہ سے بندھے ہوئے احرام عمرے میں تبدیل کر کے کیوں کر کربلا معلیٰ میں تشریف لے گئے؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں شہادت عثمان سے شروع ہونا پڑے گا۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونا پڑے گا۔ لیکن چھوٹی سی ایک بات اور پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں کہ حسینیت کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، حسین کو مظلوم ثابت کرنے والوں، حسین کی مظلومیت کی بات کرنے والوں، کیا حسین واقعی ہی مظلوم تھے؟ اگر اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم نکل سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک بیٹی فاطمہ نامی جس کا گھر چھین لیا گیا بنو امیہ نے اور زبردستی گھر سے نکال دیا اور وہ مدینے کے مضافات میں رہنے شروع ہو گئے، پانی دور دراز تک کہیں نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ میرے اجداد کا واسطہ تجھے، ہمیں پانی عطا کرو۔ آمین، تو کنواں کھودا، کنویں میں سے پانی نکل آیا۔ سبحان اللہ، مدینے میں وہ زمزم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے مکے کا زمزم اسماعیل کا زمزم علیہ السلام کا ہے، سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا زمزم ہے، ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا زمزم ہے، مدینے کا زمزم آل بنی فاطمہ کا زمزم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نہیں سنا ہوگا اپنے آج کا کہ
کوثر نام کا کوئی کنواں ہے، نہ کوئی بات کرے گا، اس لیے کہ دور عمومی ہے، دور بنو امیہ کا ہے، وہ دور جس میں علی کو گالیاں دی جاتی ہیں، برسرے منبر علی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص حضور کے ماموں ہیں، آپ سے آپ تیر پہ تیر چلا رہے ہیں، حضور ہر تیر پہ فرماتے ہیں یا سعد فدا قومی و بی، اے سعد تجھ پہ میری ماں قربان، اے سعد تجھ پہ میرا باپ قربان، تیر پہ تیر چلا، تیر پہ تیر چلا، تیرا گردش کبھی خالی نہ ہوگا، تیرا تیر کبھی نشانے سے ہٹے گا نہیں۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کسی نے آل مروان میں سے ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ابو تراب کو برا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 وجہ سے ابو تراب کو برا نہیں کیا، نہ کہوں گا۔ ایک وہ برادر رسول ہے، داماد رسول ہے، تیسرا کہ خیبر پر رسول نے فرمایا تھا جھنڈا اسے دوں گا، جھنڈا اسے دوں گا، جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنا ردیف بنا کے جاتے تھے، نائب بنا کے جاتے تھے۔ امیر معاویہ آئے کہ میں اپنے پاس سے حدیثیں نہیں پڑھ رہا، نہ اہل شیعوں کی کتابوں میں سنیوں کی کتابوں میں لکھی، سیاستہ میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ امیر معاویہ تشریف لائے، فرماتے ہیں علی کو گالی دو، علی کو گالی دو۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں علی کو گالی نہیں دوں گا، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا من سب علی ہے سب علی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ حالات یہ ہے، حالات یہ ہے، یہ تو 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے آ کر حضرت علی پر سب کو شتم بند کیا، وگرنہ دمشق میں، شام میں، اور پھر جب امیر معاویہ کی حکومت ہو گئی پورے عالم اسلام پر، تو منبر رسول پر بیٹھ کر علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، جب پڑھتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ خم غدیر کا موقع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا واہ ان اللہ مولائی، ان اللہ مولائی وَعَلَى وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، اللہ میرا ولی ہے، سبحان اللہ، اللہ میرا ولی ہے، میرا ولی ہے، اور میں تمام مومنوں کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ، من كنت ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، فہذا ولیہ، اس کا یہ ولی ہے۔ سبحان اللہ، علی کا ہاتھ بلند کیا پکڑ کر، آمین، اور کہا
مجید نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں من کنت مولا، ہاتھ پکڑا علی کا، بلند کر دیا، سبحان اللہ، حضرت علی نے لوگوں کو جمع کیا، آمین، حضرت علی نے لوگوں کو جمع کیا، فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کے قسم دے کے پوچھتا ہوں مسلمانوں، خم غدیر میں اس دن تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا؟ سبحان اللہ، کیا سنا تھا؟ بتا دو تم نے کیا سنا تھا؟ وقال ثلاثون من الناس، 30 بندے لوگوں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی، ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولاہ، علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میرا مولا اللہ ہے، میں تمام ولیوں کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر دعا مانگی اللہم والی من والاہم، یا اللہ تو محبوب رکھ اسے آمین، جو اسے محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، اللہ تو محبوب رکھ اسے سبحان اللہ، جو اسے محبوب رکھتا ہے، آمین، وعادا دشمنی رکھ تو اس سے من عاداہو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سبحان اللہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں فیصلہ دینے والا کوئی نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کی حکومت تھی؟ وہ کن کی حکومت تھی؟ جس حکومت پہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دی جاتی، جان گرامی قدر، یہ لوگ، یہ اہل بیت مظلوم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین علیہ السلام کا خاموش رہنا امیر معاویہ کے دور میں اس لیے تھا کہ ان کے بڑے بھائی امام حسن نے ایک معاہدہ کیا تھا، یاد ہوگا صاحب، حضرت امام حسن نے ایک معاہدہ کیا تھا، الیکٹرال کالج نے حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کو خلیفہ بنا دیا۔ اب علی جو ہیں ان کے بیٹے علی صحیح خلیفہ ہیں، ان کے بیٹے حسن صحیح خلیفہ ہیں، اس لیے کہ انہیں الیکٹرال کالج نے منتخب کیا ہے۔ ان کا منتخب کرنے والا الیکٹرال کالج وہی ہے جس نے ابو بکر کو منتخب کیا، سبحان اللہ، جس نے حضرت عمر کو منتخب کیا، جس نے حضرت عثمان کو منتخب کیا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کریم کو منتخب کیا، اسی الیکٹرال کالج نے حضرت امام حسن کو منتخب کیا۔ سبحان اللہ، علی منتخب خلیفہ تھے، علی کا انتخاب کیا گیا، ان کے گھر جا کر درخواست کی گئی کہ آپ خلافت کو سنبھال لیں، سبحان اللہ، اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو پھر خلافت کو کون سنبھالے گا، پھر خلافت کو کون سنبھالے گا۔ تو ان کے مقابلے میں امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کر دیا، انہیں کس نے خلیفہ بنایا؟ بولیے کس نے خلیفہ بنایا؟ ڈی فیکٹو حکومت تھی، جس طرح ضیاء الحق صاحب آئے، جس طرح ایوب خان صاحب آئے، جس طرح یہاں پر سکندر مرزا صاحب آئے، جس طرح یہاں پر ایوب خان صاحب آئے، جس طرح یہاں پر یحییٰ خان آئے، اور جس طرح منتخب حکومت پر ضیاء الحق نے شرف خون مارا، جس طرح نواز
جناب پرویز مشرف نے شرط مارا، خواہ کتنے اچھے اقدامات کریں، بحری جنگ کے لیے جہاز کتنے بنا لے، مسلمانوں کو کتنا مرضی وظیفہ دے دے، لیکن جب حکومت کی بنیاد غلط ہو، جب بنیاد غلط ہو تو اس میں عمارت کی صحیح نہیں بنتی ہے۔ میرے معاویہ کی حکومت ڈی فیکٹو گورنمنٹ تھی، ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے اور ڈی فیکٹو گورنمنٹ رہے گی۔ اس کے مقابلے میں علی کی گورنمنٹ، علی کا خلیفہ ہونا برحق تھا، برحق ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برحق رہے گا۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ لیکن امام حسن خلیفہ ہوئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 5 ہیں۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 5۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ نہیں، 5 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جنہیں الیکٹرل کالج نے الیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، یہ منتخب کردہ لوگ ہیں۔ آمین۔ عزیزان گرامی قدر، اب پھر وہی جنگ کی کیفیت صفین والی پیدا ہو گئی، وہی جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ادھر سے ادھر قتل ہوں گے لوگ، مارے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ آمین۔ حسن کو لے کر گودی میں فرمایا لوگوں یہ بیٹا میرا سردار ہے، اس لیے کہ یہ 2 لڑتے ہوئے گروہوں میں صلح کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ چھوڑ دے، ہم خلافت چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تم خلیفہ بن جاؤ، تم خلیفہ بن جاؤ، لیکن تمہارے مرنے کے بعد خلاف دوبارہ الیکٹرل کالج کی طرف واپس آئے۔ یہی لوگ جو خلیفہ الیکٹ کرتے ہیں ان کو یہ حق ہوگا کہ خلیفہ الیکٹ کر دیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کا اعلان کیا تو یہ جانشینی اسلام کے اصولوں کے خلاف، خلافت کے اصولوں کے خلاف تھی۔ حضرت امام حسین کسی اور بات کے لیے نہیں، کسی اور بات کے لیے نہیں، اس اصول کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یزید کی بیعت حرام ہے، اس لیے اسے امیر معاویہ نے اپنا جانشین بنایا۔ خلافت کسی کدھر لوٹنی چاہیے تھی؟ عوام کی طرف۔ خلافت کدھر لوٹنی چاہیے تھی؟ عوام کی طرف۔ اور عوام کسے چاہتے، مسلمان کسے چاہتے، اسے اپنا خلیفہ مقرر کرتے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے اہل بیت کے مکانات گرا دیے گئے؟ مسجد نبوی کا بہانہ کر کے اہل بیت کے مکانات گرا دیے گئے، اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا یہ ان کے جانشین ہیں، اس محمد کے جانشین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے چھوٹے مکان میں رہتے ہیں، یہ اتنے بڑے محلوں میں رہنے والے، جن کے گھروں کے آگے، جن کے محلات کے آگے پردے لٹکتے ہیں، آگے دربار کھڑے ہیں۔ یہ عمر کا گھر ہے، یہ ابوبکر کا گھر ہے، یہ اتنا سا گھر ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو تو ساتھ جو ہے سر کے ساتھ لگ جائے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اٹھ کے کھڑے ہو سر چھت کے ساتھ لگ جائے۔ یہ عثمان غنی کا گھر ہے، ان کے جانشین امیر معاویہ کس طرح سے اتنے بڑے محلوں میں رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ حسین کا باہر نکلنا غروج نہیں تھا بلکہ احتجاج تھا۔ انہوں نے
عبد بنے بیٹھے تھے، جو جھوٹے مالک بنے بیٹھے تھے، ان کی رگوں سے خون نچوڑ لیا۔ نقش الا اللہ با صحرا نوشت، الا اللہ کا لفظ صحرا کی میز پر اپنے خون جگر سے لکھ دیا۔ سطر عنوان نجات مان نوشت، یہ سطر میری نجات کا عنوان لکھ دیا ہے۔ رمز قرآن اب حسین آموختین، ہم نے تو قرآن کے رموز جو ہے وہ حسین سے سیکھے گئے کہ کسی باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، بلکہ باطل کا مقابلہ کرو، تم مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، یہ وجود فنا ہو جائے گا، لیکن قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمز قرآن اب حسین آموختین زی آتش اوش و رہا اندوختین، یہ ہمارے اندر جو آزادی کا شعلہ آزادہ ہے، یہ ہمارے اندر جو آزادی کے شعلے موجود ہیں، یہ در حقیقت ہمیں حسین سے ملے۔ آمین، سبحان اللہ۔ حسین نے احتجاج ریکارڈ کروایا، ایسا احتجاج ریکارڈ کروایا، یہ دیکھو یہ علی اکبر ہے، شبیہ رسول ہے، دیکھو یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، دیکھو یہ میرے بھائی حسن کا بیٹا قاسم ہے، دیکھو میں شبیہ مصطفیٰ حسین ہوں، دوشے سوار رسول ہوں۔ آمین۔ لیکن کسی کو نہ دیکھا، شہید کر دیا۔ ارے اس نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا، اس نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اور پھر ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سب کی ہڈیاں چکنا چور کر دی گئی، سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیے گئے۔ پھر ایسا موقع آ گیا، اس نبی کے نواسے کا سر دھڑ سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، جس نبی نے کافروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے منع کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، ابو برزہ جس وقت سر آیا یزید کے سامنے، تو وہ حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنے شروع ہو گیا۔ حضرت ابو برزہ تڑپ تڑپ کے کھڑے ہوئے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں او یزید، حسین کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی پوری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کا بوسہ، ان ہونٹوں کا بوسہ رسول خود لیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کا بوسہ رسول خود لیا کرتے تھے۔ اور پھر آخری بات، جس بات کو لے کر میں بھی پریشان ہوں اور تاریخ دان بھی پریشان ہیں، یزید کے وہ اشعار جو اس نے سر حسین کے سامنے پڑھے، ان میں سے آخری شعر کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے جو محض اپنی حکومت بنانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، اپنی حکومت بنانے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، بلا خبر جا بلا وحی نظر، نہ کوئی آسمان سے خبر آتی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے ذرا سوچے غور کریں، روح المعانی کو اٹھا کر دیکھیں۔ جان گرامی قدر، نہ کوئی آسمانی خبر آتی تھی، نہ کوئی وحی آتی تھی، یعنی دین اسلام کا بلیہ پیٹ کر دیا، مشن مصطفی کو ختم کر دیا، اور بچے عام طور پہ باہر وہی باتیں کیا
بات ہے. آخری بات یہی کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بچے بالعموم باہر وہی باتیں کرتے ہیں جو باتیں بڑے گھر میں کیا کرتے ہیں. اس بات سے آپ اندازہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی وسعید إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ومن كذب بعد به ليس له أجر حاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بالناس من الناس إلى الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين ما أرسلناك إلا رحمة قال محمد أبا أحد من ذلك لكن التوراة من الدين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا المصطفى بالنبي محمد الله محمد شكرا محمد حسن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البيت وأزواجه وذريته وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. امام شہداء کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی اصحاب شہید ہو گئے تمام دیوان شہاد اور وہ تمام لوگ جو محبت دل شہید ہو گئے اور تمام دیوان شہاد سینا شیخ قادر جلانی روشن محمد سینا سینا محمد نے یا رب العالمین جتنے بھی حب علی فوت ہوئے گی حب اہل بیت فوت ہوئے گی مولا کریم سب کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین ہماری زندگی کو حب اہل بیت حب علی حب اہل بیت میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین ایمان کا تقاضا ہے حب علی ایمان کا تقاضا ہے مولا کریم حب اہل بیت ایمان کا تقاضا ہے مولا کریم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت کا جینا نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت میں مرنا نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین گھروں میں ان کے صدقے سے برکت عطا فرما. ان کی نسبت سے برکت عطا فرما. زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہر بار میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین اپنا کرم فرما. صدقہ حضرت امام حسن کا صدقہ امام حسین کا صدقہ علی کرم اللہ کریم کا صدقہ بی فاطمہ کا صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کریم ہم پہ اپنا کرم فرما. آمین.
کرم فرما کرم فرما کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق جل سیدنا محمد محمد اب جی چار لگ گیا پیچھے آ جاؤ